الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ سورہ مائدہ کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کو ایک اشکال پیش آتا ہے کہ وہ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کے لوگوں کی بھی کچھ تعریف کرتا ہے کہ اہل کتاب سارے برابر نہیں ہیں، کچھ ان میں سے ایسے ہیں، اور ان کے اجر کا بھی ذکر کرتا ہے کہ ان کا ثواب ضائع نہیں ہوگا، اللہ انہیں انعام دے گا۔ تو اس سے بڑی گمراہی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایمان میں رسالت جو دین کی جڑ ہے کہ رسول کو مانے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں، اس سے وہ پھر جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں آتا اللہ تو کہتا ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی اچھے لوگ ہیں، وہ ایسے ہیں ایسے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ میں وہ آیت سورہ آل عمران کی بھی پڑھوں گا، مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ صرف ان کی پچھلی حالت کی وجہ سے انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ بہت غور طلب یہ بات ہے۔ اب نہیں وہ اہل کتاب، مگر اہل کتاب میں سے آئے ہیں، اس لیے ان کو سابقہ حالت کی وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے تھے، اس لیے وہ سارے اہل کتاب برابر نہیں، کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو نکل آئے ہیں ان میں سے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہیں کہ کوئی مسلمان اگر مرتد ہو جائے، یہ فکرہ بولیں بھئی مسلمان اس کو ہم کہتے ہیں پہلی حالت کی وجہ سے، ورنہ جب وہ مرتد ہو گیا اب مسلمان تو نہیں ہے، اس لیے مسلمان مرتد ہو جائے کا معنی آپ نے یہ نہیں کہ وہ اب بھی مسلمان ہے، مسلمان تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ بات جو ہے نا کھول کر بیان کر دی کہ جس کی تعریف ہم کرتے ہیں نا یہود نصارہ کی، وہ نہیں ہے جو کفر پر جمے ہوئے ہیں، جو حضور کو نہیں مان رہے۔ یہ بالکل دین کی بنیادی تعلیم ہے کہ رسول کو مانے بغیر اللہ کو ماننا بالکل بیکار۔ جب رسول کوئی آ جائے نا، وہ ایسی بات نہیں کہ کوئی مولوی صاحب ہیں جس کو چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، وہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حاکم ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا اس نے اللہ تعالیٰ کو ہی رد کر دیا، اللہ کی حکومت کا انکار کر دیا۔ صدر نے کسی کو گورنر مقرر کر کے صوبہ میں بھیجا، لوگوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، یا پہلے کو مانیں گے اب نہیں مانتے۔ وہ گورنر کے بھی باغی ہو گئے، خود صدر کے بھی باغی اور نافرمان ہو گئے۔ اللہ کو مانتے تو اللہ جب بھیج رہا ہے تو کیوں نہیں مانتے؟ تو جب قرآن مجید یہ بات کہتا بار بار کہ یہ یہود اور نصارہ حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اب پہچاننے میں تو کسر رہی نہیں۔ اب جو نہیں مانیں گے کوئی یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ انہیں خبر نہیں، بیٹوں کی طرح پہ اب تو وہ بالکل پکے کافر ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا۔ اس لیے قرآن مجید کے ایسے مقامات جو ہیں ان کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے کہ وہ پہلی حالت کی وجہ سے۔ اب دیکھیں سورہ آل عمران ہے جس کی اس آیت سے لوگ مغالطہ کھاتے ہیں، اس کے آخر میں کیا آتا؟ اللہ نے جن کی تعریف کیا بتا تو دیا کہ وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، صرف پہلی کو نہیں مانتے۔ یہ بالکل قرآن مجید کا سورہ جو آل عمران ہے اس کے آخر کی آیت سے پہلی آیت، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ بات نظر میں رکھ کر پھر اس آیت پہلی کو پڑھنا کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اس کتاب کو مانتے ہیں جو مسلمانوں تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو ان کی طرف اتاری گئی۔ کہا اہل کتاب ہی ہے کیونکہ ان میں سے آئے، جو مشرکین میں سے آئے انہیں کہا جائے کہ امیین میں سے آئے، وہ پہلی بات۔ اب وہ جو ہیں مومن ہیں، مگر چونکہ ان میں سے آئے اس لیے سابقہ حالت کی وجہ سے انہیں کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی اگر اسلام لے آئے تو یہ اجر ہے۔ جب اسلام لے اب نہیں عیسائیوں میں سے آیا، اس لیے سابقہ حالت کی وجہ سے کہیں گے۔ اللہ کہہ رہا کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، جو تمہاری طرف اترا اس کو بھی مانتے ہیں، جو ان کی طرف اترا تھا اس کو بھی مانتے ہیں۔ ان کی تعریف ہے خاشعین للہ،
یہ اللہ کے سامنے جھکنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر ذرا تکبر استکبار نہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ایک ان پڑھ قوم میں سے رسول آ گیا ہم اس کو کیا مانیں۔ قرآن مجید میں ان کے انکار کی سب سے بڑی وجہ یہی بیان ہوئی ہے کہ جب بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے مانا کیوں نہیں؟ مانا صرف اس لیے نہیں کہ یہ صدیوں سے پیشوا چلے آ رہے تھے، لوگ ان کا احترام کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے، مذہبی پیشوا انہیں لوگ مانتے تھے، اہل کتاب۔ اب عرب کے لوگ جیتوں نے تو یہ نفرت سے امیین کہتے تھے، امیین کا لفظی معنی تو ان پڑھ ہی ہے، مگر ان کی زبان میں صرف ان پڑھ نہیں تھا، یہ اس کو بہت حقارت سے کہتے تھے کہ یہ لوگ ان کے پاس کیا علم، تو ہم اہل کتاب کے پاس، یہ جاہل ہیں، بالکل جس طرح اچھوت کہتے ہیں ہم ناپاک جنٹائل، یہ بالکل اللہ کے مردود اور ناپاک لوگ ہیں، ان میں سے رسول آ گیا ہم اس کو مانیں، کم وقت تکبر میں مبتلا تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سے جن کے اندر تکبر نہیں تھا، خاشعین للہ، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہوئی، موسیٰ کی امت سے آیا یا اسماعیل علیہ السلام، جب اللہ نے بھیجا ہم تو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور فرمایا نہ تکبر ہی تھا نہ وہ دنیا کے مفادات کے پجاری تھے، یہ سمجھتے گدیاں ختم ہو جائیں گی، نذرانے کہاں سے ملیں گے، وہ لالچی بھی نہیں تھے۔ ان کا ذکر کیا کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ، یہ آیت آپ نکال کر ضرور پڑھیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، جو تمہاری طرف اترا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو ان پر اترا، جب حضور کی طرف جو کچھ اترا اس کو مان کر پھر اہل کتاب کیا رہے، وہی تو مومن ہوگا کہ پہلی کتابوں کو بھی مانتے تھے، حضور کو بھی مان لیا۔ اولئک لہم اجر من عند ربہم، صرف یہ لوگ ہیں اہل کتاب میں سے جن کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، بالکل انہیں پورا ثواب ملے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، کوئی دیر نہیں لگے گی اللہ کو حساب کرتے، جلدی مل جائے گی۔ تو انہی لوگوں کا حال بیان کیا اللہ نے جب اہل کتاب کی مذمت کی۔ اب میں وہ پچھلی آیت کی طرف آتا ہوں کہ برا کہا کہ یہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، بے ایمان ہیں، بددیانت ہیں، انبیاء کے قاتل ہیں، تو ساتھ ہی پھر جو ان میں سے نیک نکل آئے تھے ان کی تعریف بھی کر رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سارے سمجھیں کہ یہ تو سارے اہل کتاب پھر گندے ہی گندے، میرا لیسو سوا، سارے برابر نہیں ہیں، وہ بھی کم بخت ہیں جو کافر رہ گئے ایسے، مگر ایسے بھی ہیں میرا اہل کتاب امت قائم، یہی جن کی آخر میں جا کر وضاحت کرے جو حضور کو مان گئے تھے، ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی نکل آیا یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ رات کے وقت تہجد پڑھتے، ایسے نیک ہو گئے اسلام لا کر کہ اب وہ راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے، وہ ہم یسجدون سجدے کرتے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات۔ ان کو شاباش دی ہے کہ اگرچہ تھوڑے آئے ہیں ادھر سے، چھوٹی جماعت آئی مگر بہت نیک لوگ ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلے، اولئک من الصالحین، یہ نیکوکار، وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، یہ جو نیک کام کریں گے بالکل ان کا انکار نہیں کیا جائے گا، واللہ علیم بالمتقین، اللہ کو پتہ ہے کون اس سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں جن کو کہا کہ برابر نہیں، یہ وہ گروہ ہے جو اسلام میں آ گیا۔ ان کا بعد میں کہا کہ ان میں سے جو اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، پچھلی کتابوں کو، ان کے لیے اجر ہے۔ تو یہی ذکر یہاں سورہ مائدہ، یہاں بھی تعریف کی ہے کہ تم دیکھو گے کہ سب لوگوں سے بڑھ کر اہل ایمان کے دشمن یہود ہیں اور مشرک، اور سب سے زیادہ جو اہل ایمان سے محبت کے قریب لوگ ہیں وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہی آتے ہیں، کئی مرتبہ میں نے سنا کئی بڑے بڑے افسر کہتے ہیں دیکھا عیسائیوں کی تعریف کی ہے، یہ اس وقت کے عیسائی تھے، یہ نہیں کہ یہ قیامت تک کی بات ہے، نہیں، یہود اور مشرکین اس وقت سب سے بڑے دشمن تھے اسلام کی، اور رسول اللہ کا جن لوگوں نے احترام کیا ان میں زیادہ وہی لوگ تھے جو نصارہ تھے، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ یہ بات بھی دیکھنے کی، یہ عیسائی اپنے آپ کو نصرانی نہیں کہتے، یہ گالی سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ تو بت پرست لوگوں نے ہمارا نام رکھا تھا کہ یہ لوگ نصرانی، ہم نہیں نصرانی، ہم کرسچین ہیں، مسیحی ہیں، یہ اپنے لیے مسیحی نام کو فخر سمجھتے۔ نصارہ صرف وہ کہتے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیرو تھے، شمعون پطرس کے بچے کھچے تھوڑے سے لوگ، ایک فرقہ رہ گیا تھا جو اللہ کا بندہ مانتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، خدا نہیں مانتا، وہ نصارہ کہتے تھے کہ ہم ہیں وہ جو اللہ کے دین کے مددگار تھے، یہ چھوٹا سا گروہ، ورنہ عیسائیوں کی کتابیں پڑھیں نصارہ کو گالی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کہا جو کہتے ہیں کہ نصارہ، عیسائی نہیں کہا، جو نصارہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا ٹولہ ایک بچا ہوا آ رہا صحیح دین پر جو اہل ایمان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں درویش بھی ہیں، وہ تارک دنیا ہیں، عالم ہیں، اور ان میں تکبر بھی نہیں ہے۔ اور ان کا حال کیا ہوا پھر؟
یہ قرآن نے بتا دیا کہ یہ نہیں کہ وہ عیسائی رہے ہیں، عیسائی رہتے تو دفع ہوتے، پھر کوئی قرآن نے تعریف نہیں کی جو عیسائی رہا یا یہودی رہا، غلط نہ تشریح کرنا، جو ان میں سے آ گئے اسلام۔ اب بیان کیا کہ ان کا حال کیا ہوا پھر، یہ جو نصارہ کہلاتے تھے اپنے آپ کو، تھوڑا سا گروہ بچا آ رہا تھا اصلی دین پر، یہ کس طرح لپکے پھر، جیسے پیاسا چشمہ دیکھ کر ٹوٹ پڑتا نا، جب قرآن سنا تو روئے اور ٹوٹ پڑے۔ یہ کافر نہیں رہے، قرآن کو ادھر ادھر سے پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ بالکل وہ بات جو میلہ خدا شناسی میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے کہی، بنیادی، اس کو ذہن سے کبھی نہیں نکلنے دینا کہ فیصلہ کس چیز سے ہوگا کہ یہ کام اچھا ہے یہ برا، خیر و شر کا معیار کیا ہوگا۔ ہر آدمی جس کو کہہ دے گا اچھا، وہ کوئی گروہ مل کر کہے گا۔ آخری بات جو دیندار لوگوں کو اور علم اخلاق کے ماہرین کو ماننی پڑی کہ نیکی اور بدی کا فیصلہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کرتا، اور کوئی معیار نہیں، جس کو اللہ کہہ دے اچھا وہ اچھا، جس کو کہہ دے غلط وہ غلط۔ یہ یہاں جا کر بات رکتی ہے۔ اب اللہ ہر ایک سے ملے گا، وہ گلی گلی پھرے گا کہ مجھے بھی ملے اور اس سے ملے، اس سے اپنے حکم سناتا پھرے۔ اس طرح تو دنیا کا کوئی معمولی حاکم بھی نہیں کرتا۔ صدر معمول کرتے ہیں، ایک آرڈیننس جاری کرتے ہیں، اس کے نمائندے لوگوں کو سناتے ہیں، ذرائع ابلاغ پہنچاتے ہیں۔ اللہ مال کے کائنات اس طرح گلیوں میں دھکے کھائے؟ نہیں، اس نے انسانوں میں سے چن لیا لوگوں کو، ان کو رسول اور نبی بنایا، ان کو بتا دیا کہ لوگوں کو اطلاع دے دو کہ حاکم حقیقی کے یہ احکام ہے۔ اس لیے جو رسول کو الگ کرے، یہ سورہ النساء میں آپ پڑھ لیں کہ اللہ کہتا ہے جو اللہ اور رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت ضروری بات ہے جو ہر پڑھے لکھے کو سمجھنی چاہیے کہ رسول کو چھوڑ کر دین کوئی شے نہیں۔ اللہ ہے، مگر اللہ ڈائریکٹلی کسی سے تعلق پیدا کرتا ہے، رسول کے ذریعے پیدا کرتا ہے۔ اب اللہ کو اور رسولوں کو جو الگ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اولئک هم الکافرون حق، پکے کافر ہیں کہ جب رسول کو درمیان میں سے ہٹا دیا، اب اللہ سے کس طرح ملاقات کریں گے، کس طرح پتہ کریں گے کہ اصلی حاکم کس بات پر راضی ہے ناراض؟ تم نے وہ واسطہ ہی ختم کر دیا جس سے تمہیں احکام پہنچنے تھے۔ اس لیے کہا کہ جو اللہ رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں اور درمیان کا راستہ نے، پکے کافر۔ یہ بالکل اسلام کا ان کے تعلق ہی، اور رسول کریم علیہ السلام نے اسی لیے واضح اعلان فرما دیا کہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس یہودی اور عیسائی نے میرا سن لیا اور پھر ایمان نہیں لایا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر رسول کے بغیر بھی جنت ملتی رہے تو دین ہی سارا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں تعریف ہے کسی اہل کتاب کی، کسی عیسائی کی، وہی ہے جو ان میں سے دراگ ہے۔ وہ پہلے چونکہ نصارہ تھے، اس لیے کہا جاتا کہ نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اہل کتاب میں، اب نہیں، اب وہ مان گئے۔ یہ دیکھیں جن کی تعریف کی ہے کہ نصارہ میں درویش ہیں، وہ متکبر نہیں، کیا ہوا حال ان کا پھر؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، 7واں پارہ شروع ہوتا کہ جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو رسول کی طرف اتارا گیا، قرآن۔ اور اس کا ایک نمونہ تو لوگوں نے حبشہ میں دیکھا کہ نجاشی کے دربار میں جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھا سورہ مریم، تو نجاشی تخت پر بیٹھا ہوا۔ اب کفار نے عمرو بن العاص کو اور ان کے ساتھ دوسرے کو بھیجا تھا کہ ان لوگوں کو واپس لاؤ، تو پھر طائف لے کر گئے، پادریوں کو بہت سارا نوازا، ان کو اپنے ساتھ گانٹھا، امیروں وزیروں کو سارے ساتھی ہو گئے کہ ہم کہیں گے بادشاہ کو کہ نکالو انہیں۔ ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، پھر بادشاہ کے دربار میں گیا اور کہا کہ یہ لوگ ہیں جو بھاگ آئے ہیں، انہوں نے باپ دادے کا دین بھی چھوڑ دیا ہے، آپ کا دین بھی نہیں قبول کیا، ایک نیا ہی دین نکالا ہے۔ تو قوم کے سرداروں نے ہمیں بھیجا، قوم کے سردار جاتے رہتے حبشہ سے، بادشاہ سے ان سے تعارف تھا، ہمیں انہوں نے بھیجا واپس بھیجو۔ اور درباری بھی بولے کہ ہاں جناب، لوگ جانتے ہیں اپنے لوگوں کو، انہیں زیادہ بہتر پتہ ہے، آپ نکالیں ان کو، دے دیں۔ بادشاہ نے کہا اتنے ملک تھے، ساری دنیا کی بادشاہیوں کو چھوڑ کر یہ میری سلطنت میں آئے ہیں، تو یہ حکومت کا کوئی صحیح طریقہ ہوگا کہ میں ان کی بات سنے بغیر ان کے حوالے کر دوں؟ میں حکمران ہوں گا یا بیوقوف ہوں گا؟ خبردار کوئی نہ بولے، میں ان کا بیان بھی سنوں گا، پوچھوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں، بعد میں فیصلہ ہوگا۔ اور یہ بات خود رسول کریم علیہ السلام نے کہی تھی کہ مکہ میں جو تنگی ہے، تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا منصب بادشاہ ہے کہ اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ باقی ایسا ہی ثابت ہوا۔ اب اس نے جب پیغام بھیجا اور حبشہ کے مہاجرین کو اطلاع ملی کہ دربار میں صبح بلایا گیا اور پوچھا جائے گا دین کے بارے میں، تو سارے لوگ ڈر گئے کہ یار وہاں سے تو جان چھڑا کر بھاگے تھے، اب ہے تو یہ بھی عیسائی، ہمارا ان سے بھی اختلاف ہے، تو یہ تو کوئی مصیبت نہ بن جائے۔ پھر سب نے یہ کہا کہ جو جی چاہے ہو، وہی بات کہنی جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے، ہم مداہنت نہیں کریں گے، نہ کچھ چھپائیں گے۔ گئے حضرت جعفر الطیار رضی اللہ عنہ کو نمائندہ بنایا تھا، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بادشاہ کے سامنے ساری صورتحال واضح کی کہ ہم کیا تھے،
کتنی گمراہی میں مبتلا تھے، جو مردار کھاتے تھے، ماں کے ساتھ سب بتایا، بتوں کی پوجا۔ ہم میں سے ایک شخص اللہ نے رسول بنا کر بھیجا جس کے خاندان کو بھی جانتے ہیں، اس کے حسب نسب کو جانتے ہیں، اس کی ساری زندگی کو جانتے ہیں، کبھی کسی نے اس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ یہ چیزیں وہ نیکی کی بتاتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ وہ کلام سناؤ جو اس پر اترا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا ذکر کیا کہ یہ ہاتھوں مگر مومن مرانا ہے۔ حضور کو اللہ نے اطلاع دیا، آپ نے نماز جنازہ غائبانہ اس کی پڑھی۔ حال کیا ہوا پھر جب حضرت جعفر پڑھتے گئے آنسو بہتے گئے اس کے، اور بعد میں اس نے کہا کہ جس جگہ سے انجیل آئی تھی وہاں سے یہ کلام آیا، اسی خدا کا کلام ہے جس کا کلام انجیل تھی، اسی ایک چشمہ سے یہ دونوں چیزیں آئی ہیں، بالکل اللہ کا دین ہے۔ تم اطمینان سے میرے ملک میں رہو، میں نہیں تمہیں نکالوں۔ انہوں نے پھر شوشہ چھوڑا اگلے دن کہ نہیں بادشاہ سلامت آپ ان کی باتوں میں آ گئے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بہت برا کہتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں تھا جب یہ مسلمان کہیں گے وہ اللہ کا بندہ ہے تو نجاشی تو آگ بگولا ہو جائے گا، یہ اللہ کا بیٹا مانتے، اللہ بشر، جیسے ہم مسلمانوں میں سے کوئی بیوقوف رسول اللہ کو بشر کہتے ہیں، معاذ اللہ وہ توہین سمجھتے۔ انہوں نے کہا یہ شوشہ جو کام دے گا۔ اب اس کی بھی خبر مسلمانوں کو ہو گئی، مگر انہوں نے اس وقت بھی صحیح بات کی۔ حضرت جعفر نے انصاف کہا کہ ہمارے رسول نے ہمیں بتایا کہ وہ اللہ کا بندہ تھا، رسول تھا، اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے کنواری سے پیدا ہوا، اللہ کے اس پر انعام تھے، مگر تھا وہ بندہ رسول۔ تو پادری جو تھے اور درباری انہیں اس طرح نتنے پھلائے اور بہت رنج سے دیکھا، غصے میں آئے، مگر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا، اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے ایک تنکا برابر زیادہ تھا نہ اس سے کم تھا، اتنا ہی تھا جتنا ان لوگوں نے کہا۔ اس کا جنازہ غائبانہ حضور نے پڑھا، کیونکہ ایسے ملک میں مرا کہ قوم نہیں ایمان لائی، بیچارے کو اسی طرح دفن کر دیا، وہ ان کو بدل نہیں سکا، تنہا مسلمان تھا، ورنہ اور نہیں کسی کا پڑھا۔ تو اللہ نے یہاں قرآن میں کہا یہ ہیں وہ اہل کتاب جن کی تعریف کی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو رسول کی طرف اتارا گیا، قرآن مجید، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، تو تم نے دیکھا کہ آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں، پھر ان کی آنکھیں بہہ پڑی، آنسو جو تھے بہتے تھے، مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کی خبر عیسیٰ علیہ السلام دے گئے، موسیٰ علیہ السلام جس کی منادی کرتے رہے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے اس رات کے وعدے۔ رسول اللہ پیدا ہوا تو کہہ رہے ہیں نا حفیظ کہ وہ سارے وعدے جو نبی کرتے آ رہے تھے پورے ہو گئے، دنیا نے دیکھ لیا، خوشی منائی کہ وہ آخری پیغمبر آ گئے۔ بدقسمت لوگ اکڑ گئے، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ یہ ایمان لانے والے نصرانی جو تھے ان کا ذکر کیا کہ کیا حال ہوا، پھر انہوں نے جب پہچان لیا تو دہائی دے اٹھے، پکار اٹھے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے، مان لیا واقعی سچا نبی ہے، سچی کتاب ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، اب تو ہمیں لکھ دے ان لوگوں کی فہرست میں جو حق کی گواہی دینے والے، حق کا اعلان کرتے۔ اس سے شاہدین کا معنی بھی سمجھ آ گیا۔ رسول کریم علیہ السلام کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ رسول تم پر گواہ ہے، تم امتوں پر گواہ ہو۔ اب ہم میں سے ایک گروہ نے غلطی سے یہ مان لیا کہ گواہ جو ہوتا ہے وہ حاضر ناظر ہوتا ہے، حضور حاضر ناظر ہے، قرآن کے ایک لفظ سے غلطی کھا گئے۔ اب شاہدین تو وہ سارے کہہ رہے، جو ایمان لائے نصرانی روتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہم نے اس دین کو مان لیا، فاکتبنا مع الشاہدین، ہم کو گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ تو گواہی کا معنی ہمیشہ وہی نہیں کہ دیکھی ہوئی بات بیان کرتے رہنا، اعلان کرنا، تبیین اور اظہار۔ جب اعلان حق کرتا، گواہ بھی کیوں گواہ، جو سچی بات اس کے علم میں ہوتی وہ بیان کرتا۔ اس لیے گواہ کا اصل معنی جیسے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، گواہی نہیں دینے کا معنی، اس کا اصل معنی ڈکلیئر کرنا چاہیے، پروکلیم، کہ میں اعلان کرتا ہوں، ڈکلیئر کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ اب ہم نے حق کو چھپایا نہیں، جب سمجھ میں آ گیا فاکتبنا مع الشاہدین، ہم کو لکھ دے ان لوگوں میں سے جنہوں نے اعلان کہہ دیا کہ یہ سچا نبی اور کتاب سچی، ہمیں ان گواہی دینے والوں میں لکھ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اگر وہ اہل کتاب ہوں گے تو ایمان کیوں نہ لائیں گے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم کیوں نہ مانیں اللہ کو اور اس شے کو جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس حق آ گئی ہے، اللہ بھی سچا اور اس کی طرف سے حق بھی آ گیا، کیوں نہ مانیں؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، تو دوسری طرف امید یہ لگائیں، آس یہ رکھیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا نیک لوگوں کے ساتھ۔ اور کیسے جنت ملے گی جب کہ ہم نے حق پہچان لیا تو مانیں نا۔ تو یہود و نصارہ کے بارے میں جب اللہ بیان کرتا کہ تورات انجیل میں بار بار انہیں بتایا گیا کہ نبی آئے گا،
تو اس لیے جب انہوں نے نہیں نہ مانا، آپ سمجھ لیں وہ صرف حضور کے منکر نہیں رہے، اب ہر یہودی اور عیسائی موسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی منکر ہے، وہ کافر ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسولوں نے کہا تھا محمد آئیں گے اور ان کو ماننا، جب نہیں مانا تو اصل میں وہ صرف حضور کے منکر نہیں رہے، اپنے انبیاء کے ہی منکر ہو گئے۔ اس لیے انہوں نے ایک لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ اللہ کو مانیں اور کیوں نہ اس دین کو مانیں جو اللہ کی طرف سے حق آیا، جب کہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل کرے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، یہ ہیں بھائی جن کے لیے کہا کہ اللہ نے پھر ان کو انعام دیا، یہ اس کہنے کی وجہ سے جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ رسول اللہ سچے ہیں قرآن، تو ایسے نصارہ جو ہیں ان کو پھر اللہ نے انعام کیا دیا، جنات باغ تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی انعام ہے ان کا جو نیکوکار لوگ۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کر دیا اور جھٹلا دیا ہماری آیتوں کا، پتہ چل گیا کہ رسول ہے پھر بھی نہیں مانا، اولئک اصحاب الجحیم، ایسے سب یہود نصارہ دوست پکی۔ اس لیے یہ مسئلہ جو ہے نا، اس بارے میں ذہن میں نے اشارہ کر دیا، ذہن کو کلیئر کرنا چاہیے۔ کہیں تعریف آئے کسی پچھلی امت کی، وہ ہیں کہ جو ان میں شریف لوگ تھے، آ گئے تھے اسلام میں، اللہ نے کہا یہ نہ کہنا کہ ہم ان کو اتنا برا کہہ رہے ہیں تو سب برے ہی ہیں، نہیں، ان بروں میں سے اچھے بھی نکلا ہے، وہ تھوڑے سے ہیں، وہ دین کو مان گئے۔ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ دیا کہ ان کا انعام جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت تو پہلی کہ اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، جو تمہاری طرف اترا اس کو بھی مانتے ہیں، جو ان کی طرف اترا تھا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے جو ما انزل الیکم کو نہیں مانتے، جو ہماری طرف اترا وہ نہیں مانتے، وہ اہل کتاب جو ان کے لیے کوئی انعام نہیں، بلکہ ان کا جرم دوسرے لوگوں سے بڑھ کر، جو جاہل اور ان پڑھ قوم میں تھی، ان کا تو کوئی عذر ہے کہ وہ حضور کو نہیں پہچان سکی، ان کا کیا عذر، یہ جانتے ہیں سب، اور جاننے کے بعد جو نہیں مانا اس کا ایک نمونہ تاریخ میں آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ تکبر اور حسد اور دنیا کا لالچ اتنی بری ہے یہ ایمان سے روک دے۔ اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بیوی، بعد میں ان کے والد چلے گئے تھے خیبر، حضور نے جلا وطن کر دیا بنو نذیر کو، پھر وہاں ہی جنگ سے ہاتھ آئیں، تو یہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو میرے والد اور میرے چچا دونوں حضور کو ملنے گئے کہ مسلمانوں کے پیشوا آئے، حضور کی مجلس میں بیٹھ کر آئے، تو میں سن رہی تھی، میرے چچا نے پوچھا میرے والد سے کہ بھائی جان کیا آپ کا فیصلہ ہے، کیا اندازہ لگایا آپ نے؟ انہوں نے کہا بالکل یہ وہی رسول ہے جس کی خبر عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہی نبی۔ تو انہوں نے پوچھا پھر کیا ارادہ، ماننا یہ نہیں؟ کہنے لگا جب تک جسم میں جان ہے اس کی مخالفت کرے۔ توبہ توبہ۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ جو لوگ نہیں مانتے وہ صرف یہ سمجھ نہیں آئی، ایسے لوگ نے وہ کوئی بات نہیں، اللہ انہیں معاف کرے گا۔ ایسے ہیں خبیث جو سمجھ آنے کے باوجود کئی بیماریوں کی وجہ سے رکے ہو۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی ہے، ایک طرف آپ مانے اللہ کے رسول ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں جیتی جان مخالفت کرنی۔ انہوں نے کہا بھائی آج تک لوگ ہمیں پیر مانتے رہے، ہم سے فتوے لیتے تھے، اب ہم اس کے مریدوں کی صاحب میں بیٹھیں، تکبر نے اجازت نہیں، قتل ہو گیا، مارا گیا، بیٹی حضور کے نکاح میں آ گئی، مگر اسلام نصیب نہیں ہوا۔ تو جو ان میں سے اچھے تھے جن کا اللہ نے فرمایا ان میں تکبر نہیں تھا، وہ بڑے نہیں بنتے تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، حضرت اسحاق کی اولاد سے نہیں اسماعیل کی اولاد سے آ گیا تب کیا ہوا، مگر یہ میرے آپ کے لیے بات ہے کہ ہم سمجھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، یہ یہود کے نزدیک بہت بڑا جرم تھا اور جرم ہے، وہ حضرت اسماعیل کو ذرا وزن نہیں دیتے، رسول ہی نہیں مانتے۔ یہ ہم اپنی جگہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہم سمجھتے کوئی فرق نہیں ہم میں، زمین و آسمان کا فرق۔ کم وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہی نہیں نبی مانتے کہ وہ کب نبی تھا، کوئی نبی، اس لیے اس کی اولاد میں سے نبی ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں وہ تو جا تھا، اس کو ہماری ماں کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا، ہماری ماں سارا ناراض ہوئی، اس نے کہا نکال ابراہیم اس کو، یہ لونڈی زادہ کہاں سے آ گیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کوئی پریشان ہوئے کہ یہ تو بڑی بری بات ہے، میرا بچہ ہے، اللہ نے بڑی مشکل سے دیا ہے، سارا سے تو کوئی ہوا ہی نہیں ابھی، مگر نہیں، اللہ کی طرف سے وہی آئی یہ بائبل میں کہ جو سارا کہتی کر، کہتے ہیں ہماری تو یہ عزت ہے کہ ہماری ماں کے لیے اللہ نے حکم اتار دیا تھا، اور جو تم ہاجرہ کو لیے پھرتے لونڈی کو اور اس کے بیٹے اسماعیل، اس کو تو نکال دیا تھا، جنگل میں چھوڑ آئے تھے، جو چاہے بھوکا مرے، اور وہاں یہ ویشی ہو کر پرورش پائی، الفاظ ہیں بائبل کے کہ یہ جنگل میں پڑا ویشی تھا، کوئی تہذیب نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں اس اسماعیل کی اولاد سے آ گیا، اس کو ہم مان،
سورہ بقرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی پیدا ہوگا نا ہماری نسل سے اس نبی کو مانیں گے، دوسرے کو نہیں ہم مانتے۔ تو ایسے لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہوتے تو اللہ کو دیکھتے۔ اور اسی لیے پہلے پارہ میں آپ جو قصہ آدم و ابلیس دیکھتے ہیں کہ اللہ بتا رہا ہے ابلیس نامراد نے بھی کہا تھا کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں آگ سے پیدا ہوں۔ یہ نسلی تعصب بات انہی کی طرف اشارہ ہے کہ خبیثوں اس نے بھی دیکھا تھا کہ یہ یہاں سے پیدا ہوا گیا، مگر وہ مردود ہو گیا تھا۔ جو نیک تھے انہوں نے کہا نہیں مٹی سے پیدا ہوا یہ کچھ بھی، ہمیں اللہ نے کہا ہم نے جھکنا، فرشتوں والی خصلت پیدا کرو۔ ابلیس نہ، مگر یہ ابلیس کے پیرو بنے کہ نہیں اسماعیل کی نسل سے ہم نہیں مانیں۔ آج تک کم بخت حضور کی تو گزارا آپ کے بڑوں کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ پڑھیں ان کی کتاب میں حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کے بارے میں ایسا کچھ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا، ان پر اللہ کا کیا نام ہونا تھا، یہاں سے آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ان میں سے جو اچھے نکل آئے نا اہل کتاب، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ یہ سارے برے نہیں، کچھ انہی میں سے آئے ہیں، اہل کتاب ہی تھے وہ، مگر انہوں نے اللہ کو بھی مان لیا، قرآن کو بھی مان لیا، رسول اللہ کو بھی مان لیا۔ تو مقصد میری بات کا یہ کہ رسول اللہ کو مانے بغیر بغیر کسی شخص کے ذہن میں نہ کہ کوئی آدمی نجات پا سکتا، بالکل غلط بات۔ حضور کی آمد کے بعد جو آپ کو نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی منکر، کیونکہ اللہ نے آپ کو بھیجا، وہ اپنے نبیوں کا منکر کہ نبیوں نے پیش گوئیاں کی ہیں، اس لیے وہ ایسا پکا کافر ہے، اولئک هم الکافرون حق۔ دوسرے کچھ کم کافر ہوں گے، یہ بڑے پکے کافر ہیں یہود و نصارہ، ان کے لیے کسی انعام کی کوئی امید نہیں کی جاتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب حکیم صاحب محترم آپ کے سامنے حدیث رسول بیان فرمائیں جی۔ اللہ چلو 2 منٹ رہتے ہیں۔